بسم اللہ الرحمن الرحیم أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا۔ اب یہ جن لوگوں نے کہا کہ کافروں کو کہا کہ یہ تم سے زیادہ سیدھے راستے پر ہو، اللہ فرما رہا ہے اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی ہے کہ تم اپنی کتاب میں پڑھنے کے باوجود بت پرستوں کو کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارے رسول اور اس کے ماننے والوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ یہ فلان شخص حق پر ہے لیکن اس سے مفاد ٹکرا رہا ہے، اور جو باطل پر ہے اس کو کہے کہ تم ٹھیک ہو، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا لعنت کرتا ہے کہ جو حق سامنے ہوتے ہوئے باطل کو سپورٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر خدا لعنت کر دے آپ اس کے لیے کبھی ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے کہ جو باطل پرستی کرتے ہیں ان کا کوئی آ کر سپورٹ کرنا شروع ہو جائے اور ان کا مددگار بن جائے، آپ کسی کو ان کا مددگار نہیں پائیں گے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا بادشاہت میں اقتدار میں کوئی حصہ ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ کوئی حصے دار ہے اقتدار میں کہ یہ جو چاہیں گے کر لیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ کام کرے گا اس کا کوئی مددگار نہیں بنے گا اور خدا اس کو رحمت سے نکال دے گا، اور اس کے علاوہ کوئی اس کا پارٹنر بھی نہیں ہے کہ جو دوبارہ کوئی کچھ رحمت ان کو عطا کر دے اور آ کے اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کر دے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ملک میں بادشاہت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ یعنی کوئی حصہ نہیں ہے۔ فَإِذَنْ، اگر ہوتا، فَإِذَنْ لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو یہ یہودی اتنے کنجوس ہیں کہ یہ لوگوں کو ایک، یہ نقیر جو ہے انہوں نے ترجمہ کیا کوڑی کے برابر بھی چیز نہ دیتے، لیکن نقیر ہوتا کیا ہے؟ نقیر کھجور کی گٹھلی اگر آپ نے دیکھی ہو، اس کی بیک پہ ایک ہلکا سا ڈاٹ ہوتا ہے، ہلکا سا نشان ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نقیر۔ کہتے ہیں یہ اتنے کنجوس ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر میری بادشاہت میں ان کا اختیار ہوتا تو یہ کسی کو ایک نقیر کے برابر بھی چیز نہ دیتے، اتنے یہ اپنے خود غرض اور مفاد پرست یہ یہودی۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے؟ یہ یہودیوں کا پرابلم کیا تھا؟ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں نبی ہونا چاہیے، اور چونکہ نبوت ان کی نسل میں سے نکل کر بنی اسماعیل میں چلی گئی رسول اللہ کے ذریعے، ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، ان سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی، لہذا کیا کہا گیا؟ کیا یہ لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا ہے، یعنی رسول اللہ کو اسماعیل کے فرزندوں میں سے ایک کو نبی بنا دیا، اس لیے ان کو حسد ہو گیا۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما، اگر ایسا ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی اور انہیں عظیم سلطنت عنایت کی۔ یہ بھی تو آل ابراہیم ہے، لیکن چونکہ تمہارا وہاں سے حضرت اسحاق سے چل پڑی نسل تو تم آل ابراہیم، ویسے کہتے تھے ابراہیم یہودی ہیں، آپ نے پیچھے سن لیا، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم عیسائی ہے، یہودی کہتے ہیں ابراہیم یہودی ہے، اللہ نے کہا نہیں ہے، نہ وہ یہودی ہے نہ وہ عیسائی ہے۔ اب خدا ان سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا حسد جو ہے وہ تمہیں
اس بات پر اسلام قبول کرنے سے روک رہا ہے کیونکہ رسول اللہ بنی اسماعیل میں سے، حالانکہ وہ آل ابراہیم ہی تھی جس کو ہم نے پہلے، جس میں انبیاء بھیجے اور ان کو کتاب اور حکمت اور ان کو بڑی بڑی بادشاہتیں عطا کی، وہ بھی آل ابراہیم تھی، یہ بھی آل ابراہیم ہے۔ اور خدا جس کو چاہے عطا کرے، لیکن حسد کیا کرتا ہے؟ دیکھیں یہ حسد کون سا ہے؟ یہ خاندانی تعصب والا، خاندان پرستی والا، نسل پرستی والا، کہ وہ ایک آخری نبی کو ماننے سے بھی انسان کو دور لے جاتا ہے جس نبی کا یہ لوگ انتظار کر رہے تھے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، پس ان میں سے کچھ اس پر ایمان لے آئے یعنی رسول اللہ پر، اور کچھ نے روگردانی کی۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار، ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ کفر، اب یہ اہل کتاب کا کفر ہے، اور ویسے اوورآل جو بھی کرے ان کے پاس آ گیا دین، انہوں نے جان بوجھ کے ماننے سے انکار کر دیا۔ جو یہ کریں گے سوف نصلیہم نارا، بہت جلد ہم ان کو ایک ایسی آگ میں جلائیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک ایسی آگ میں ان کو جلائیں گے کہ جب وہ ان کی کھالوں کو جلا دے گی، گل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی ان کی کھالیں، ان کی جلد، تو ہم اس کی جگہ دوسری جلد پیدا کر دیں گے، نئی کھالیں پیدا کر دیں گے تاکہ یہ لوگ عذاب کے ذائقے کو چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ غالب آنے والا، جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، یعنی وہ یہ کام کر گزرے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور حکمت والا ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آپ توجہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کیا ضرورت ہے؟ جلد دوبارہ اگ جائے گی، گوشت جلتا رہے، اس سے تکلیف نہیں ہوگی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو سینس کرنے والے سیلز ہوتے ہیں وہ زیادہ کس میں ہوتے ہیں؟ سکن میں ہوتے ہیں۔ یہ انجیکشن کی جو وہ نیڈل ہے وہ بھی جب وہ پرابلم تب کرتی ہے، درد، جب وہ سکن کو کراس کرتی ہے، اور جب وہ آگے چلے جاتی ہے اس طرح پھر اس کی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ یہ بھی دقت ہے کہ جو اللہ نے فرمایا کہ ہم جلد دوبارہ بنا دیں گے، یعنی وہ چیز کہ جو اس تکلیف کا زیادہ احساس کرنے والی ہے وہ دوبارہ آ جائے گی، اور تاکہ یہ عذاب کے ذائقے بار بار چکھتے رہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور ان کے مقابلے میں دوسرا گروہ، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یعنی ان آیات کو ہماری مان لیا، ہمارے رسول کی اطاعت میں آ گئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال انجام دیتے رہے، بہت جلد ہم ان کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابداً، یہ ابداً تاکید کے لیے، ورنہ خالدین کا مطلب بھی ہمیشہ رہنا، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، جن میں ان کے لیے پاکیزہ ازواج ہوں گے۔ پاکیزہ ترجمے میں بیویاں کیا ہوا ہے، لیکن ازواج کا مطلب سپاؤز ہوتا ہے، جوڑا ہوتا ہے۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم ان کو بہت زیادہ گھنے دائمی سایوں میں داخل کر دیں گے۔ عرب ایک بہت ہی گرم علاقہ تھا اور ان کے لیے سایہ ایک بڑی نعمت تھی، تو فرمایا کہ ہم ان کو ایسے سایوں میں داخل کر دیں گے کہ جو گھنے ہوں گے اور دائمی ہوں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو ان تحکموا بالعدل، تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ ان اللہ نعم ما یعدکم بہ، یقیناً اللہ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے، بہترین کام ہے جو اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ ہر بات کو خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر آج ہم تمام کریں گے۔ اس آیت کی وضاحت اگلی آیت سے مربوط ہے، اور اگلی آیت اہم بھی بڑی قرآن کی ایک معرکۃ الآراء آیت ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم کل بات کریں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار بحق قرآن کریم، بحق محمد و آل محمد، ہمیں اپنی کتاب کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور معاشرے میں اس کی ترویج کے لیے عملی قدم اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔